بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 13 اپریل 2020 بروز پیر سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹس حاصل کر سکیں۔ شامل کرتے ہیں سب سے پہلی خبر، نئے کرفیو پاس پر عمل درآمد پیر سے ہوگا۔ سعودی عرب میں نئے کرفیو پاس پر عمل درآمد پیر 13 اپریل سے شروع ہو گیا۔ سعودی وزارت داخلہ نے نئے کرونا وائرس کو پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مقامی شہریوں نیز غیر ملکیوں کو مہلک وائرس سے بچانے کے لیے شاہی ہدایات کے تحت ملک بھر میں کرفیو نافذ کر رکھا ہے۔ کرفیو سے اہم سرکاری اور پرائیویٹ اداروں اور متعدد خدمات تجارتی سرگرمیوں کو استثناء دے رکھا ہے۔ سبق اور عاجل ویب سائٹس کے مطابق وزارت داخلہ کے ترجمان نے کرفیو کی پابندی سے مستثنیٰ سعودیوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ کرفیو کے دوران منظور شدہ پاس اپنے پاس رکھیں۔ وزارت داخلہ کے ترجمان نے اتوار کو اپنے بیان میں بتایا کہ پیر 13 اپریل سے نئے کرفیو پاس پر عمل درآمد شروع ہو گیا۔ وزارت داخلہ نے کرفیو پاس کا ایک سیمپل تیار کیا ہے جس میں مطلوبہ معلومات متعلقہ سرکاری ادارہ درج کرے گا اور اس کی توثیق کر کے وزارت داخلہ سے منظوری لی جائے گی۔ الشلہوب نے مزید بتایا کہ کارروائی وہ سرکاری ادارے بھی کرتے ہیں جنہیں پرائیویٹ سیکٹر کی نگرانی کا کام دیا گیا ہے۔ الشلہوب کے مطابق نئے کرفیو پاس پر عمل درآمد کی شروعات ریاض شہر سے پیر کو سپہر 3 بجے سے ہوگی۔ جو سعودی شہری یا مقیم غیر ملکی کرفیو کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پکڑے جائیں گے یا وہ لوگ جو سوشل میڈیا پر خلاف ورزی کی ویڈیو کلپ جاری کریں گے انہیں 2 سزائیں دی جائیں گی۔ پہلی سزا کا تعلق کرفیو توڑنے سے ہے۔ پہلی بار خلاف ورزی پر 10,000 ریال جبکہ دوسری بار خلاف ورزی پر 20,000 ریال تک جرمانہ ہوگا، جبکہ تیسری مرتبہ خلاف ورزی پر قید کی سزا بھی ہوگی۔ دوسری سزا کا تعلق سوشل میڈیا پر ویڈیو کلپ جاری کرنے پر دی جائے گی۔ اس کا فیصلہ پبلک پروسیکیوشن کرے گا۔ یہ سزا عبرتناک ہوگی۔ کورونا کے 429 نئے مریض، کل اموات 59۔ سعودی وزارت صحت نے اتوار کو بتایا ہے کہ نئے کرونا وائرس کے مزید 429 مریض ریکارڈ پر آئے ہیں، جس سے سعودی عرب میں کورونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 4,462 تک پہنچ گئی ہے۔ سعودی خبرساں ادارے SPA کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی نے مہلک وائرس کرونا کی تازہ صورتحال سے متعلق پریس کانفرنس میں بتایا کہ صحت یاب مریض 41 ہوئے ہیں، جس کے بعد اب تک کرونا کے 761 مریض صحت یاب ہو چکے اور مزید 7 اموات کے بعد کرونا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 59 تک پہنچ گئی ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے مزید کہا کہ 3,642 کرونا کے ایکٹیو مریض ہیں جبکہ 65 کی حالت نازک ہے، جن کا علاج انتہائی نگہداشت کے شعبے میں کیا جا رہا ہے۔ اتوار کو ریکارڈ پر آنے والے مریضوں میں 198 کا تعلق ریاض، 103 مکہ مکرمہ، 73 مدینہ منورہ، 19 جدہ، 10 دمام، 7 یمبو، 5 خمیس مشیط، 4 سامتہ، 3 تبوک، 3 قطیف، 2 طائف اور 2 کا تعلق سبیہ سے ہے۔ سعودی عرب میں 40,000 افراد آئسولیشن میں۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں قرنطینہ اور گھر میں الگ تھلگ کیے جانے والے افراد کی تعداد 40,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے اتوار کو ریاض میں پریس بریفنگ میں سعودی شہریوں اور غیر ملکیوں سے اپیل کی کہ اگر کرونا وائرس سے متعلق کسی کے ذہن میں طبی استفسار ہو تو 937 پر رابطہ کر کے جواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ترجمان نے نوجوانوں کو خبردار کیا کہ وہ کرونا کے بچاؤ کی تدابیر سے لاپرواہی نہ برتیں۔ اس سلسلے میں غفلت کا مظاہرہ نہ کریں۔ یقین رکھیں کہ کرونا وائرس سے کوئی بھی محفوظ نہیں۔ سب لوگ حفاظتی تدابیر کی مکمل پابندی کریں۔ ڈاکٹر محمد العبدالی نے زور دے کر کہا کہ نوجوان بھی کرونا سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ وزارت داخلہ نے مقامی شہریوں سے یہ بھی کہا کہ وہ گھروں تک محدود رہنے کی پابندی کریں۔ جو شخص بھی خلاف ورزی کرتے ہوئے پایا جائے گا اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ سعودی عرب میں جاری کرفیو میں تا حکم ثانی توسیع کر دی گئی۔
خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے مملکت بھر میں جاری کرفیو کو تا حکم ثانی توسیع دے دی ہے۔ سرکاری خبرساں ادارے اور عرب نیوز کے مطابق وزارت داخلہ کے ذرائع نے ایک بیان میں بتایا کہ شاہ سلمان نے 21 دن کے لیے لگائے جانے والی کرفیو کی مدت ختم ہونے سے پہلے یہ حکم جاری کیا ہے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے پیر 23 مارچ کو کرفیو لگانے کا حکم دیا تھا، جس کی مدت ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب ختم ہو رہی تھی۔ اب اس کو غیر معینہ مدت کے لیے توسیع دے دی گئی ہے۔ مدینہ میں 15,000 فوڈ باسکٹ تقسیم کرنے کا معاہدہ۔ مدینہ منورہ میں ایک فلاحی ادارے نے سعودی پوسٹ کے ساتھ 15,000 فوڈ باسکٹ کی تقسیم کا معاہدہ کیا ہے۔ سعودی خبرساں ادارے SPA کے مطابق کرونا وائرس کے باعث مدینہ منورہ کے کرفیو اور لاک ڈاؤن والے علاقوں میں غذائی اشیاء کی تقسیم کے معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں۔ اس فوڈ باسکٹ میں، جس میں 16 قسم کی وہ چیزیں شامل ہیں، معاہدہ کے پہلے مرحلے میں 15,000 فوڈ باسکٹ ضرورت مندوں اور کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کو پیش کی جائیں گی۔ گورنر مدینہ منورہ شہزادہ فیصل بن سلمان کی رہنمائی میں اس معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں۔ اس کا مقصد غیر سرکاری تنظیموں کو وبائی امراض کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال کی روشنی میں ضرورت مندوں کی مدد کے لیے معاشرے میں اپنا کردار فعال بنانا ہے۔ وطن واپس آنے والے شہریوں کی دوسری پرواز ریاض پہنچ گئی۔ بیرون ملک سے وطن واپس آنے والے سعودی شہریوں کی دوسری پرواز ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچ گئی ہے۔ پرواز میں 207 سعودی شہری تھے جنہوں نے وطن واپس آنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ بیرون ملک سے وطن واپس آنے والے شہریوں کا استقبال وزارت خارجہ، وزارت صحت، وزارت سیاحت، محکمہ شہری ہوابازی کے نمائندوں نے کیا ہے۔ اسیر ریجن میں 3 ٹن غیر معیاری آٹا تلف کر دیا گیا۔ اسیر ریجن میں گودام پر چھاپہ مار کر 3 ٹن غیر معیاری آٹا تلف کر دیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اسیر ریجن کے میئر ڈاکٹر ولید الحمیدی نے بتایا کہ کرونا وائرس کے پیش نظر میونسپلٹی کی تفتیشی ٹیموں کی توجہ کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والے کی دکانوں پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ میونسپلٹی غذائی اشیاء فروخت کرنے والی دکانوں میں ایک طرف معیاری اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنا رہی ہے تو دوسری طرف حفاظتی تدابیر پر سختی سے عمل کروا رہی ہے۔ تفتیشی دورے کے دوران ایک گودام پر چھاپہ مارا گیا جہاں غیر معیاری اور صحت کے لیے نقصان دہ آٹا ذخیرہ کیا گیا تھا۔ گودام کے مالک پر جرمانہ عائد کر کے ضبط شدہ آٹا بھی تلف کر دیا گیا۔ غیر معیاری مٹھائیاں اور سموسے بنانے والے غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی عرب کے شہر طائف میں غیر معیاری سموسے اور مٹھائیاں تیار کرنے والے بنگلہ دیشی شہریوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ طائف میونسپلٹی کے تفتیشی اہلکاروں نے بتایا کہ الشہداء محلے میں مٹھائیوں کی معروف دکان کے بالکل پیچھے غیر ملکی کارکنوں کی رہائش ہے جہاں مٹھائیاں اور سموسے تیار کیے جا رہے تھے۔ بنگلہ دیشی کارکنوں نے اپنے گھر کو کارخانہ بنا رکھا تھا جہاں صحت کے ضوابط کی پابندی بھی نہیں کی جا رہی تھی۔ یہ مٹھائیاں اور سموسے رمضان کے مہینے میں فروخت کے لیے تیار کیے جا رہے تھے۔ بجلی کمپنی کا سامان چوری کرنے والا غیر ملکی گرفتار۔ ریاض پولیس نے بجلی کمپنی سے کیبل اور سرکٹ بریکرز اور دیگر سامان چوری کرنے والے 8 رکنی انڈین گروہ کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی خبرساں ادارے SPA نے ریاض ریجن کے پولیس ترجمان کرنل شاکر التویجری کے حوالے سے بتایا کہ پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ نامعلوم افراد بجلی کمپنی سے کیبل، سرکٹ بریکرز کے علاوہ دیگر قیمتی اشیاء چرا رہے ہیں۔ پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کی منصوبہ بندی شروع کر دی اور ان کو سامان سمیت گرفتار کر لیا۔ جرائم کا اعتراف کرتے ہوئے گروہ نے بتایا کہ انہوں نے ریاض کے 26 علاقوں میں 124 وارداتیں کی ہیں جن کی مالیت 18,50,000 ریال تھی۔ ملزمان کی عمریں 30 سے 50 برس کے مابین ہیں۔ کئی علاقوں میں 3 دن تک بارش متوقع۔ سعودی عرب میں ماہرین موسمیات نے توقع ظاہر کی ہے کہ مملکت کے بیشتر علاقوں میں 3 دن تک مسلسل بارش ہوگی جس کا آغاز منگل سے ہوگا۔ یہ سلسلہ جمعرات تک چلے گا۔
عاجل اور سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ موسمیات نے بتایا کہ 13 اپریل پیر کو مملکت کے 12 علاقوں میں گرد و غبار کا طوفان دیکھنے میں آئے گا۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ کی کئی کمیشنریاں اس کی زد میں ہوں گی۔ حائل، قصیم، ریاض اور الشرقیہ میں گرد و غبار کا شدید طوفان چھا جائے گا۔ نجران، جازان، عسیر اور باہا بھی گرد آلود ہواؤں سے متاثر ہوں گے۔ آخری خبر شامل کریں گے مارکیٹ میں خریداری اور اس کے بعد احتیاطی تدابیر۔ سعودی وزارت صحت نے کرونا وائرس سے محفوظ رہتے ہوئے خریداری کرنے کے بعد اشیاء خورد و نوش کو وائرس سے محفوظ بنانے کے لیے احتیاطی تدابیر جاری کی ہیں۔ جاری ہدایات میں مزید کہا گیا کہ ٹن پیک اشیاء کو گھر لانے کے بعد جراثیم کش محلول سے ٹشو سے اچھی طرح صاف کر کے سٹور کیا جائے۔ فروٹ اور سبزی گھر لانے کے بعد وافر مقدار سے دھوئیں پانی سے اور اس کے بعد فریج میں رکھیں۔ رش اوقات میں سپر مارکیٹ میں جانے سے گریز کریں اور مارکیٹ سے لائے جانے والے شاپنگ بیگز اور دیگر پیکنگز کو طرف کر دیں۔ انہیں ایک شاپر میں ڈالنے کے بعد ڈسٹ بن میں پھینکا جائے۔ یہ تھا آج کا ہمارا نیوز بلیٹن۔ اس طرح کی مزید خبروں اور سعودی عرب کی لیٹسٹ اپڈیٹس سے آگاہ رہنے کے لیے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا ایپس واٹس ایپ، ٹویٹر، فیس بک، یوٹیوب پر شیئر کر دیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک انفارمیشن پہنچتی رہے۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔